السلام علیکم۔ دیکھو سمیر کی امی جان، یہ پردے کا حکم چہرے ہی کے لیے آیا ہے بس۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، یہ چہرے ہی کے لیے پردہ آیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ چہرہ چھپانا 3 اماموں کے نزدیک فرض ہے، اور ہمارے امام حنیفہ کے نزدیک فرض نہیں ہے، واجب ہے، یعنی ضروری ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا، پردے کا حکم 18 سال بعد آیا، آخری زمانے میں 4-5 سالوں میں آیا ہے۔ جب پردے کا حکم نہیں آیا تھا تو یقیناً ہماری مائیں، حضور کی بیویاں، صحابہ کی بیویاں کپڑے پہنتی تھی، جی، دوپٹہ پہنتی تھی، جی۔ مسلمان ہو کر اگر آپ کہیں کہ یہ نہیں پہنتی تھی تو یہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا ہے، پہنتی تھی۔ تو پھر پردے کے حکم کی ضرورت کیا تھی؟ پردہ آیا کس لیے؟ جواب یہ ہے کہ پردے کا حکم آیا ہی چہرے کے لیے، تو چہرہ چھپانا فرض اور لازم اور ضروری اور واجب ہے۔ کو یار، تو اس کو آپ ذرا غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، جب اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگی، آپ کو واقعہ پورا معلوم ہے، بخاری شریف میں اماں جی عائشہ خود بیان فرماتی ہیں کہ میں پیچھے رہ گئی لشکر سے، اوپر سے کعب رضی اللہ عنہ آئے۔ اب غور سے سنو، چہرہ کھلا ہوا تھا، سو گئی تو چہرہ کھل گیا، پتہ نہ چلا۔ تو اس نے عائشہ کو پہچانا، کیوں، کیسے؟ جواب، وقد رآہا قبل الحجاب، پردے کے حکم سے پہلے وہ عائشہ کو دیکھ چکا تھا، تو پہچانی تو اماں جی عائشہ ہے۔ دیکھو دیکھو، تو اس نے کہا فاسترجع، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہا۔ جوان پر سلام نہیں ہے، اور جوان لڑکی پر سلام نہیں ہے، عورت پر سلام نہیں ہے۔ جب اس نے انا للہ پڑھا، سلام نہ کیا، فاستيقظت، اماں جی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں جاگ گئی، تو میں نے سب سے پہلے کون سا کام کیا؟ فخمرت وجہی، سب سے پہلے میں نے چہرے کو چھپایا۔ یہ ہماری دلیل ہے مضبوط کہ چہرہ چھپانا فرض، لازم اور ضروری ہے۔ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، 3، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، 3 قبیلے تھے۔ بنو نذیر کو بھی نکالا گیا، بنو قریظہ کو بھی نکالا گیا، لیکن بنو قینقاع قبیلے کو مدینہ سے کیسے نکالا گیا؟ جواب، ایک مسلمان عورت کا چہرہ چھپا ہوا تھا، یہودی نے کہا دکھاؤ، اس نے نہیں دکھایا، اس نے زبردستی کھولا، تو چہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا نہیں، چہرہ اس عورت کا کھل گیا، چہرہ کھل گیا۔ تو مسلمان اٹھا بس، اور یہودی کو قتل کر دیا۔ یہودی کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا۔ ہاں، پھر یہودی اٹھے، مسلمان کو قتل کر دیا، اور پھر حضور اور صحابہ اٹھے اور ان کو نکال دیا وہاں سے۔ بنو قینقاع کے قبیلے کو مدینہ سے کیوں نکالا گیا؟ سوال، سائن آف انٹروگیشن، آنسر کوسچن سیشن۔ جواب، یہ پوری جنگ چہرے کی وجہ سے ہوئی، چہرے کی وجہ سے ان کے قبیلے کو نکالا گیا، تو چہرہ چھپانا لازم ہے۔ یہ بھی مضبوط دلیل ہے، جس طرح وہ دلیل ہے میں نے آپ کو سنا دی۔ تو چہرہ چھپانا لازم ہے، اور چہرہ ہی چھپایا جائے گا نا، تو اور کیا چھپایا جائے گا؟ پردے کا حکم چہرہ چھپانے ہی کے لیے آیا ہے۔ یہ جو ماسک سے چھپاتے ہیں، آدھا چہرہ کھلا ہوتا ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ بے پردگی ہے۔ ہماری مائیں بہنیں ماسک کا پردہ نہ کریں، ماتا آبرو، آنکھیں، آدھی ناک، آدھے گال کھلے ہوتے ہیں، کوئی پردہ نہیں ہے۔ نسکاف میں بھی ایسا نہ کرے، صرف آنکھیں نظر آئے، اس پر راستہ نظر آ جائے، سامنے والے کو آنکھیں نظر نہ آئے۔
تو بہرحال یہ شرعی حکم ہے اور اس پر اجماع ہے. جدید پروفیسر کہتے ہیں کہ چہرہ چھپانا لازم نہیں ہے. ابن عمر الا ما ظہر منہا کی تفسیر سورہ نور میں فرماتا ہے کہ چہرہ اور ہاتھ نہ چھپایا جائے. اس سے مراد یہ کہ یہ سطر عورت میں شامل نہیں ہے. گھر میں عورت ہاتھ اور چہرہ کھلا رکھے. کیوں؟ یہ سطر عورت میں شامل نہیں ہے. یہ سطر عورت میں شامل نہیں ہے. اور الا ما ظہر منہا اس کا تعلق سطر عورت کے ساتھ ہے، پردے کے ساتھ نہیں. پردہ الگ ہے، سطر عورت الگ ہے. اس مسئلے کو سمجھو. یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. چادر پہنو، اندر دوپٹہ. ولیضربن بخمرہن علی جیوبہن، یہ دوپٹے کا ذکر ہے. اور چادر کا علیہن من جلابیبہن، اس میں پردے کا ذکر ہے. پردہ الگ ہے، سطر عورت الگ ہے. لوگ اس آیت کو نہیں سمجھتے ہیں. الا ما ظہر منہا، نور والی، سورہ نور والی کی بھائی عورت چہرہ اور ہاتھ نہ چھپائے. وہاں سطر عورت کا ذکر ہے کہ یہ سطر عورت میں شامل نہیں ہے. ہاں پردے میں شامل ہے، پردہ الگ ہے. سطر عورت فرض ہے، پردہ واجب ہے. ہمارے نزدیک، تین اماموں کے نزدیک پردہ بھی فرض ہے اس آیت کی وجہ سے. تو ابن عمر فرماتے ہیں کہ سب چیزیں عورت کی چہرہ اور ہاتھ کھلا ہوا نہ ہو، کوئی بات نہیں ہے. ابن عمر سے روایت اسی آیت میں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سطر عورت کا مسئلہ ہے. اور حجاب کا جو مسئلہ ہے وہ یدنین علیہن من جلابیبہن میں ہے. یہ ہماری دلیل ہے، ہمارا موقف ہے، بلکہ موقف لفظ ہے. یہ سمجھ گئے؟ ابن عباس فرماتے جب یہ آیت اتر گئی تو عورتیں چادریں پہنتی تھی اور ایک آنکھ کھول کر زمین کی دیواروں کے ساتھ لگ لگ کے جاتی تھی اور دیواروں میں کپڑے پھنستے جاتے تھے. ایسا زبردست پردہ کرتی تھی. آج کل ایک مصیبت تو یہ ہے کہ پردہ نہیں ہے. یہ ایک مصیبت ہو گئی. دوسری مصیبت اس سے بڑی ہے، وہ یہ کہ جو پردہ جتنا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پردہ نہیں ہے. ول پوزز بنائے ہوئے ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے. اس کو ول پوزز کہتے ہیں انگلش میں. یہ پردہ شردہ نہیں ہے. ایک مصیبت پردہ نہیں ہے. دوسری بڑی مصیبت کی جو پردہ ہے یہ پردہ ہی نہیں ہے. لہذا خلاصہ یہ نکلا کہ صحیح پردہ ہے ہی نہیں. ہاں تو شرعی پردہ نہیں ہے. مصیبت یہ ہے لاکھ میں ایک عورت شرعی پردہ کرتی ہے. پردہ یہ ہے کہ جب مرد اس کو دیکھ لے تو چاہے بدعمل مرد ہو یا نیک عمل، اس کی آنکھ کے شرم سے جھک جائے. یہ لڑکیاں تو ایسا پردہ کرتی ہیں کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں دیکھتا رہوں. باریک چادر، ربڑی چادر، ربڑی گاؤن، بدن سے چپکی چادر، ربڑی گاؤن، صرف ناک کو چھپانا، صرف 2 رکعت ہی زیر وانش ہے. پوچھویں. بہرحال اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے. یہ دلائل میں نے دے دی. محمد اسماعیل تورو میرا نام ہے، اس لیے کہ بھائی بیان کون